السلام علیکم پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی اسلامیات اور جنرل نالج کی کلاس ہے، تو سب سے پہلے ہم اسلامیات کے سوالات اور جوابات وہ سیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ آپ کی اسلامیات کی کتاب کا نام ہے آؤ اسلام سیکھیں۔ تو چلیے کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیے۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بچوں، کیا آپ لوگ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم جھوٹ بولیں گے یا کوئی بھی غلط کام کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام نہیں کرنے چاہیے؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیں بتاتے ہیں، جو بہت اچھے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کرتے۔ تو وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو نبی، پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی ہم ایک نبی کے بارے میں پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو چلیے سوال نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ اللہ کا پیغام انسانوں تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کا یہی پیغام ہے نا پیارے بچوں، کہ ہم اچھے کام کریں، ہم بڑوں کی بات مانیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سب کچھ اچھا کریں اور کبھی بھی غلط کام نہ کریں۔ تو یہ ساری اچھی باتیں ہمیں کون بتاتے ہیں؟ یہ پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے، یعنی کہ پیغمبر اور رسول کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب یاد کرنا ہے، پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو اللہ کے جو آخری رسول ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری رسول جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آخری رسول وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کے بعد اب کوئی بھی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ آخری رسول ہیں۔ تو آپ نے جواب یاد رکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے کس نام سے مشہور تھے؟ اچھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ کہتے تھے صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، امین، امانت دار۔ تو آپ نے اس کا جواب صرف یہ 2 الفاظ یاد کرنے ہیں، 2 نام یاد کرنے ہیں، صادق اور امین۔ سوال یہ ہے اور اس کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے، صادق سچ بولنے والا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، اور امین امانت دار۔ امانت دار کس کو کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ میری ایک پینسل ہے
اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میری پینسل آپ 2 دن کے لیے اپنے پاس رکھیں، 2 دن بعد میں آپ سے واپس لے لوں گی اپنی پینسل، تو آپ کیا کریں گے کہ میری اس پینسل کا بہت خیال رکھیں گے، اس کو صحیح جگہ پر رکھیں گے کہ کہیں یہ ہماری ٹیچر کی پینسل جو ہے کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ جب 2 دن کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ بیٹا میری پینسل کہاں ہے، تو آپ مجھے جو ہے اسی طرح پینسل واپس کر دیں گے، جو بالکل خراب نہیں ہوئی ہوگی، اسی طرح ہوگی جیسے میں نے آپ کو پہلے دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری چیز کا خیال رکھا۔ تو جب کبھی بھی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کہ میری چیز کا خیال رکھیں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں اچھے طریقے سے، تو وہ امین بن جاتا ہے، وہ امانت دار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے آپ کو یہ اپنی پینسل دی تو یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کا خیال رکھا اچھے طریقے سے تو آپ امین بن گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو تھے وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ اور جب کبھی ان کے پاس کوئی اپنی چیز رکھواتا تھا کہ ہماری چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ ان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کی 2 خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان کو صادق کہتے تھے کہ وہ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور امین کہتے تھے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ہم نے بھی اسی طرح اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہمیشہ ہم نے امین بن کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی کی چیزوں میں خیانت نہیں کرنی، کسی کی چیز کو خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہے روزہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کبھی بھی ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم جو ہے مسجد نبوی جاتے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے، یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، یہاں پر وہ جو ہے ان کی قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا اسلامیات کا کام ہوا۔ چلیے اب جنرل نالج کی طرف آتے ہیں۔ سو لیٹس اوپن دا بک پیج نمبر 9. Okay. So in our previous lecture you have learned about the کلاس روم مینرز، یعنی کہ جماعت کے آداب کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا، اور آئی ہوپ کہ آپ نے جو ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھا بھی ہوگا اور اس کو آپ فالو بھی کرتے ہوں گے۔ ناؤ کم ٹورڈز دا نیکسٹ ٹاپک اینڈ دیٹ از گڈ مینرز۔ گڈ مینرز اچھے اخلاق یا آداب۔ اب جو ہے آپ نے یہاں پر پڑھا تھا کہ آپ وہ کون سی گڈ ہیبٹس اپنا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اچھے اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ گڈ مینرز ہیں، یعنی کہ آپ کو گھر ہو یا اسکول ہو، جس جگہ پہ بھی آپ جائیں، آپ کو ان باتوں کا، یہ 6 پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے تو آپ اچھے بچے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو I am a good child، میں ایک اچھا بچہ ہوں۔ یہ کیوں ایک اچھا بچہ ہے؟ بیکاز اگر آپ بھی اچھے بچے بننا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ گڈ مینرز اپنانے ہیں اپنے ہیبٹس میں۔ I always obey my parents and do what they say، میں ہمیشہ اپنے والدین کی، اپنی امی ابو کی بات مانتا ہوں، وہ جو بھی مجھے کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ نے بھی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے پیرنٹس کی آپ نے ہر بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز کبھی بھی آپ کو کوئی غلط بات کرنے کو نہیں کہیں گے۔ نمبر 2، آپ نے اگر اچھا بچہ بننا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ I try my best at school to study، یعنی کہ اچھے بچے بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسکول کا کام بھی، ہوم ورک ہو، چاہے کلاس ورک ہو، چاہے ٹیسٹ ہو، وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے اسلامیات میں پڑھا تھا نا، امانت داری کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، تو آپ نے امین بننا ہے اپنے کام کے لیے۔ آپ کو ٹیچر ہوم ورک دے گی، جو بھی کام دے گی، تو وہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں، ٹھیک ہے؟ I say سلام to everyone I meet، یعنی کہ میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں تو میں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سلام کرنے کا ثواب بھی ہے بینگ اے مسلم۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جس کسی کے ساتھ بھی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس سے بھی آپ ملیں، آپ نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 از I help others at all time، جب کبھی بھی کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں۔ جیسے کہ یہ بوائے یہاں پر ایک بزرگ جو ہے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو سڑک کراس کروا رہا ہے، تو آپ
کے فرینڈ ہو، جو بھی ہو، آپ سے کسی قسم کی ہیلپ کا کہیں تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں، کیونکہ آپ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 5 از آئی سے بسم اللہ ٹو اسٹارٹ ایوری تھنگ۔ آپ جب بھی کبھی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، آپ اپنا ہوم ورک لکھنے بیٹھتے ہیں یا آپ اپنا ٹیسٹ یاد کرتے ہیں یا آپ کچھ بھی کھاتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈالتے ہیں اور پھر شیطان اس کا کام خراب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اینڈ نمبر 6 از آئی آلویز اسپیک دا ٹروتھ، اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جو بھی کام ہو، جیسا بھی ہو، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اگر آپ بھی سچ بولیں گے تو آپ صادق بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے ان پوائنٹس کو اچھے طریقے سے جو ہے سمجھنا ہے اور ان پوائنٹس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کروا دی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان 6 پوائنٹس کو یاد کرنا ہے کہ اچھے بچے بننے کے لیے گڈ مینرز میں کون سے 6 پوائنٹس ضروری ہیں۔ اوکے، سو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔